کل کے کچھ سوالات جہاں پہ بات ختم ہوئی تھی، سوال یہ تھا کہ کیا وجہ ہے کہ 11 ہجری میں مولا الموحدین علی ابن ابی طالب کی گلو اطہر میں مسلمانوں نے رسی ڈالی اور زبردستی بیعت لینے کے لیے مسجد لے کر گئے؟ کس ظلم اور بے ادبی کے ساتھ لے کے گئے؟ تاریخ کے دامن میں یہ سب باتیں موجود ہیں اور محفوظ ہیں، اور صرف 25 سال گزرنے کے بعد یہی لوگ پلٹ کر دوبارہ اسی دروازے پہ آئے جس دروازے پر آگ لگائی تھی۔ آج وہاں ہاتھ جوڑ کے کھڑے کہ علی ہاتھ بڑھائیں، ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ اور کتنا بڑا اجتماع ہے کہ مدینہ کی گلیاں پر رہے ہیں لوگوں سے، اہل مدینہ، اہل حجاز، اہل کوفہ، اہل بصرہ، مصر سے آئے ہوئے افراد، یعنی پورے مدینہ کی گلیوں میں یہ ہجوم ہے، رش ہے، اور سب بڑھ رہے ہیں علی کے گھر کی طرف، راستے نہیں۔ نہج البلاغہ میں علی فرماتے کہ میری عبا پھٹ گئی، اتنا ہجوم تھا، لوگ اس طرح سے رش تھا۔ کیا راز ہے، کیا وجہ سمجھ میں آتی ہے؟ اس سوال کا جواب جی۔ سب سے پہلے تو اہل مصر نے کی تھی امام کی بیعت، اور وہ لوگ موجود نہیں تھے جنہوں نے گلے میں رسی ڈالی۔ وہ جو ٹولہ تھا، جو ایک گروپ تھا، وہ ختم ہو چکا تھا، اور یہ وجہ تھی کہ صوبوں میں بغاوت پیدا ہو گئی تھی، مصر میں، بصرہ میں اور شام میں، اور ایک مرکز میں ایک مقبول حکمران کی وجہ تھی مسلمانوں کے۔ اور بھی تو بہت لوگ تھے، بڑے بڑے متمنی تھے خلافت کے، بڑی کوششیں تھیں، جنہوں نے ہنگامے شروع کروائے تھے۔ تیسرے خلیفہ کے قتل میں جن لوگوں کا کردار تھا، ان کی کوشش تھی کہ اگر وفاقی حکومت میں وہ خلیفہ نہیں بنتے تو کم سے کم کسی صوبے کے گورنر بن جائیں، لیکن ناکام ہوئے۔ کیوں؟ سب لوگ علی کی طرف بڑھے، مگر اور بھی تو لوگ ہیں نا۔ آپ بتا رہے ہیں کہ کہاں کہاں سے کیسے کیسے افراد ہیں، لیکن باعث کیا بنا؟ لوگ کیوں؟ جی۔ میں اپنی بات آپ تک نہیں پہنچا سکا، بات امام علی کی ہو رہی، آپ امام رضا سمجھ رہے ہیں؟ نہیں، میں امام علی کی بات کر رہا ہوں۔ جی 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 جی۔ یہ نکال کے دے دیجیے۔ کس نے یہ کس نے اجاگر کیا؟ خود۔ اس میں اساسی کردار کس کا ہے؟ آپ کیا فرماتے ہیں؟ علی کی مظلومیت کو عیاں کس نے کیا؟ سوال وہی ہے۔ دیکھیں آپ، یہ بات
اساسی بات آپ نے آخر میں کی ہے. ہاں یہ چیز اب کیا کیا جائے. جی جی بس اساس جو ہے وہ ذات فاطمہ تو زہرا سلام اللہ. جناب سلمان کی شخصیت اتنی مضبوط نہیں ہے. ابو ذر کی شخصیت، حذیفہ کی شخصیت، معاذ کی شخصیت، ابن عباس کی شخصیت یہ اتنی مضبوط نہیں ہے. انہیں بہت آسانی سے دیوار کے ساتھ لگایا جا سکتا ہے، کیا اتنا بڑا مسئلہ نہیں. وہ توانا ترین آواز جس نے وہ انقلاب کی جو بنیاد ہے ذات فاطمہ تو زہرا ہے. کبھی کبھی وقتی طور پر انسان کو شکست ہوتی ہے، لیکن اسی شکست کے اندر ابدی فتح پنہان ہوتی ہے. قیام میں فاطمہ در حقیقت وہ اصلی ترین سبب ہے، کیونکہ سیدہ نے ایسا نہیں ہے. اب چونکہ سیدہ کی شخصیت کو پوری طرح بیان نہیں کیا گیا، اقدامات بی بی کے ایک ایک کام اور چیزیں محفوظ ہوتی رہیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر سب سن رہے ہیں. اہل مدینہ کو پتہ چلا، آہستہ آہستہ یہ 25 سالوں میں یہ خبریں پہنچی ہیں. دو چیزیں، ایک خود کردار علی اور دوسرا انقلاب فاطمہ. میں ایک کام اگر آپ کو بتا دوں تو آپ کو حیرت ہوگی، اور آپ دیکھیں کہ اس کا اثر کیا ہوگا. وہ حملہ بی بی کا ایک ایک کام، دربار جانا تو بعد کی بات ہے، آپ کا شہید ہو جانا حق کے راستے میں یہ بعد کی بات ہے. ایک کام جو کیا آپ نے، خود یہی ایک کام، اور یہ بات مشہور ہوئی اور 14 صدیوں کا سفر عبور کر کے آج اگر ہم تک پہنچ رہی تو مدینے میں یہ بات گھر سے باہر نہیں نکلی ہوگی. کیا کام کیا سیدہ نے، کس کس طرح سے شخصیتوں کے چہروں سے نقاب کو الٹا. کیوں معصومین فرماتے ہیں بعد میں آنے والے ائمہ، امام حسن عسکری، کہ ہم حجت ہیں تم پر اور ہماری جدہ طاہرہ فاطمہ الزہرا ہم پر حجت ہیں. فاطمہ کو ائمہ نے اپنے لیے اسوہ قرار دیا ہے. حق اور حقیقت کے راستے میں فاطمہ الزہرا سے بڑا اسوہ کوئی نہیں ہے. اسوہ کاملہ ذات فاطمہ ہے. جو جو کام کر گئی ہیں، سیرت کا، تاریخ کا طالب علم جب اس ذات پہ پہنچے گا پھر ممکن نہیں ہے. اگر اس کے اندر کچھ اس کی فطرت پاک ہے، حق پسند ہے، تو پھر ممکن نہیں کہ یہاں سے ایک قدم آگے بڑھ جائے. ذات فاطمہ، میں ایک بات کی طرف آپ کو اشارہ کر دوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے. اب موضوع کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن یہ ایک پہلو عرض کروں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کس طرح سے کایا پلٹی ہے. بی بی کا دربار میں جانا، خطبہ دینا، خطبے میں جو گفتگو کی، جو آیات قرآنی کی تلاوت کی، اس کے بعد جو دوسرا خطبہ خواتین سے خطاب ہے، پھر جتنے دن زندہ رہی مسلسل بی بی نے اپنا کچھ درد بیان نہیں کیا. جتنے دن زندہ رہی صرف علی کے حق میں بولتی رہی مسلسل، یہاں تک کہ حب و بغض فاطمہ کا معیار ذات نہیں ہے. بڑے سے بڑا ظلم فاطمہ برداشت کر سکتی ہیں، لیکن جب مسئلہ حق اور حقیقت کا آئے گا اور حق و باطل کی بات آ جائے گی، اب ممکن نہیں ہے. الحب للہ والبغض فی اللہ کی بارز ترین مصداق فاطمہ ہے. میں آپ کو ایک بات عرض کروں، معصومین کتنے ہیں؟ 14 ہیں. ان میں سے تیسری شخصیت کون ہے؟ فاطمہ الزہرا. کیا صرف آپ مانتے ہیں؟ کون کون مانتا ہے؟ امام المشککین، جن کو شک کرنے والوں کا امام کہا گیا ہے،
کون؟ فخر الدین رازی صاحب تفسیر کبیر. انہوں نے انبیاء کی عصمت میں شک و شبہ وارد کیا ہے، لیکن جب عصمت فاطمہ کی گفتگو کی انہوں نے تو کہا کہ عصمت فاطمہ ہر طرح کے تذبذب و تشکیک اور شک و ریب سے بالاتر ہے، گنجائش نہیں ہے. قرآنی نصوص خود دلالت کر رہی ہیں ایک سے بڑھ کر ایک عصمت فاطمہ پر. بی بی معصوم ہے، معصومہ ہیں. یہ بچے بیٹھے ہیں آپ کے اس محفل میں، آپ ان بچوں کو جب چہاردہ معصومین کے نام یاد کرواتے ہیں اور آپ ہی کے بچے پلٹ کر جب آپ سے پوچھتے ہیں کہ بتائیں معصوم کسے کہتے ہیں، تو آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ ان بچوں کی ذہنی سطح کا لحاظ رکھتے ہوئے جو سادہ ترین مفہوم ان کو بتاتے ہیں، جو گناہوں سے پاک ہو. یہ سادہ ترین تعریف ہے معصوم کی، عصمت کی. آپ مجھے بتائیں گے کہ گناہ کسے کہتے ہیں، تاکہ میں آپ کو بتاؤں کہ فاطمہ الزہرا نے کیا کیا. گناہ کیا ہے؟ حرام کا ارتکاب، یہ گناہ ہے. اور واجب کو چھوڑنا، یہ بھی گناہ ہے. اگر کوئی شراب پی لے، یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے. اگر کوئی نماز چھوڑ دے، واجب کو چھوڑا، روزہ چھوڑ دے، یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے. ارتکاب حرام اور ترک واجب، یہی ہے نا گناہ. معصوم کون ہے؟ جو گناہ نہ کرے. گناہ کیا ہے؟ جو آپ کی خدمت میں عرض کیا. اب آپ مجھے بتائیں کہ فقہی اعتبار سے سلام کرنا، اس کا حکم کیا ہے؟ ہر کام کے 5 حکم ہیں، یا واجب، یا حرام، یا مکروہ، یا مباح، یا مستحب. سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا. اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز، اور نماز کے دوران کوئی آپ کو سلام کرے، اب جواب دیں گے یا نماز کے بعد جواب دیں گے؟ نماز کے دوران جواب دیں گے. سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا، لیکن ایک شرط ہے، اگر سلام کرنے والا مسلمان ہو تب واجب ہے، ورنہ واجب نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے. اب سمجھیں کس طرح سے سیدہ نے باشعور لوگوں کی ہدایت کا انتظام کیا. سیدہ جب زخمی ہوئی، اب گھر میں ہیں، کچھ لوگ آپ کی عیادت کے لیے آئے. پہلی بات تو مولا متقیہ نے کیوں اجازت دے دی ان کو؟ اب سمجھ میں آتا ہے کہ کیوں اجازت دی. اجازت ملی اور حجاب حائل کیا گیا، پردہ حائل کیا گیا. وہ لوگ آئے. اب کتابیں پڑھیں، جو حدیث کی کتابیں ہیں، تاریخ کی کتابیں ہیں، سیرت کی کتابیں ہیں. اب میں نام گنواؤں تو پھر 20 میں ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ، جتنی بھی ہیں دیکھ لیں. اکثر نے یہ لکھا ہے. کچھ لوگ آئے، انہوں نے سلام کیا. کیا بی بی نے ان کے سلام کا جواب دیا یا نہیں دیا؟ یہ کیا ہے؟ سلام کرنا سنت ہے، مستحب ہے. جواب دینا واجب ہے. ترک واجب خلاف عصمت ہے، گناہ ہے. اگر معصوم زندگی میں ایک واجب چھوڑ دے، معصوم کہیں گے؟ اور سیدہ کو سب مانتے ہیں. توجہ فرمائیے، توجہ فرمائیے، وقت کم ہے. کیا عرض کر رہا تھا میں؟ سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے. ترک واجب خلاف عصمت ہے. اگر ایک واجب کو چھوڑا، معصوم نہیں رہے گا. ٹھیک ہے، تو بی بی نے سلام کا جواب چھوڑا یا نہیں چھوڑا؟ چھوڑا ہے، تو پھر غیر معصوم ہے؟ نہیں. آج تک کسی نے جرأت نہیں کی ہے یہ کہنے کی کہ سیدہ غیر معصوم ہے. تو اب سمجھ لیں کہ کیا کام کیا. بی بی نے سلام کا جواب نہ دے کر قیامت تک آنے والے باشعور ذہنوں کو یہ سمجھایا کہ دیکھو، یا تو مجھے مسلمان نہ سمجھنا، معصومہ نہ سمجھنا، معذرت، اور اگر مجھے معصومہ سمجھتے ہو تو میں جن کے سلام کا جواب نہیں دے رہی، انہیں کبھی مسلمان نہیں سمجھنا.
یہ وہ کام ہے جنہوں نے جھنجھوڑ کے رکھ دیا. یہ باتیں ایسے نہیں ہم تک پہنچی ہیں تو اس عصر میں نہیں پہنچی ہوں گی. بس سب سے بڑی وجہ 25 سال ایک ذات فاطمہ کا انقلاب، اس کے اثرات وہ دور رس تھے، اور دوسری وجہ خود علی ابن ابی طالب کا کردار. 25 سالوں میں جب علی ابن ابی طالب کی بیعت ہو رہی تھی تو وہ دو افراد بالخصوص کہ جن کا اس ہنگامہ آرائی میں بہت زیادہ ہاتھ تھا، سعد بن ابی وقاص نے ان کو ایک تاریخی جملہ کہا جو وہ حیرت سے اور عجیب کیفیت سے علی کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے. وہ دو تو سعد نے ان سے کیا کہا کہ آج علی نے اپنے صبر کا پھل پا لیا ہے. یعنی 25 سالوں میں علی نے کسی بھی ہنگامے میں ذرہ برابر دشمن بھی ثابت نہیں کر سکتا. یہ فرق ہے علی کا اور غیروں کا. علی 25 سال حزب اختلاف میں رہے اور دنیا میں اس سے بڑی مثال نہیں ملتی ہے. 25 سال حزب اختلاف میں رہے. کیسی گزارے ہیں یہ 25 سال؟ علی نے برداشت کیا. کیا کچھ برداشت نہیں کیا 25 سالوں میں. خود کہتے ہیں نہج البلاغہ میں، الا تراثی نہبا، میں نے اپنی میراث کو لٹتے ہوئے دیکھا. اور جب علی کی حکومت آئی، وہ علی جس نے 25 سال حزب اقتدار کو تحمل کیا، برداشت کیا، حزب اختلاف میں رہے، جب علی کا اقتدار شروع ہوا تو ایک دن کے لیے بھی حزب اختلاف علی کو برداشت نہیں کر سکی. فوراً سے جنگیں شروع ہو گئیں. اب سوالوں کا جو جواب، ایک جواب تو